بر صغیر پاک و ہند کی آزادی سے پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ دیہات کے ایک آدمی کا شہر میں آنا ہوا اور وہ اپنے ایک ملاقاتی کے یہاں مقیم ہو گیا۔ اس مہمان کی ضیافت کے لیے گھر والوں نے گھر کے اندر سے خربوزہ بھیجا۔ ایک بڑی پلیٹ میں خربوزے کے ساتھ چھری رکھی ہوئی تھی تاکہ وہ خربوزے کو کاٹ لے اور کھا لے۔ اس دیہاتی نے جب خربوزے کے ساتھ چھری رکھی دیکھی تو سخت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خربوزے اور چھری کا کیا جوڑ ہے، حتیٰ کہ اس دیہاتی نے خربوزہ کھائے بغیر اس پلیٹ کو واپس لوٹا دیا۔ بعد میں میزبان نے پوچھا کہ بھائی آپ نے خربوزہ کیوں نہیں کھایا؟ تو اس نے بتایا کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ خربوزہ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے دبا کر اس کو توڑا جائے اور کھایا جائے، پھر یہ چھری کس کام کی؟ میں تو اسے جادو ٹونا سمجھا ہوں، اس لیے میں نے اسے نہیں کھایا۔ اسی طرح ایک آدمی کسی کے ہاں مہمان بنا تو جب اس کو سونے کے لیے کمرے میں لے جایا گیا اور بستر بچھایا گیا تو بستر پر ایک تکیہ بھی رکھ دیا گیا۔ وہ رات بھر تکیے کو دیکھتا رہا اور سو نہ سکا۔ بعد میں اس نے اپنے میزبان سے کہا کہ میں تو رات بھر نہیں سویا، میں تو سمجھا کہ اس تکیے کے اندر کوئی مال رکھا ہوا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس گٹھری کی رکھوالی کروں یا سوؤں۔ دراصل اس آدمی کے گھر میں، خاندان میں اور اس علاقے میں سر کے نیچے تکیہ رکھ کر سونے کا رواج نہیں تھا، اس لیے اس نے ایسا سمجھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے کے بارے میں شکایت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے خلاف سخت برہم ہو جاتا ہے۔ اپنے طور پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شکایت اور اس کا غصہ بالکل بجا ہے، حالانکہ اس کی وجہ صرف اس کا ناقص علم ہوتا ہے۔ پوری صورتحال سے بے خبری کی بنا پر وہ بطور خود ایک رائے قائم کر لیتا ہے اور اس پر شدت سے قائم ہو جاتا ہے، حالانکہ اصل واقعہ دراصل کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی شکایت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس برائی سے بچنے کی ترکیب قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کر لو۔ اگر آدمی واقعتاً سنجیدہ ہو تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک رویہ ضرور اختیار کرے گا، یا تو سنی سنائی بات کو بھلا دے اور اس کا ہرگز کہیں پہ چرچا نہ کرے، اور اگر کسی وجہ سے وہ اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کسی ریلیونٹ آدمی سے اس کی انویسٹیگیشن کرے، اس کی تحقیق کرے، اور تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئے اس کو مان لے۔ تحقیق کے بغیر شکایتوں کا چرچا کرنا جتنا غلط ہے اتنا ہی غلط یہ بھی ہے کہ تحقیق کے بعد بھی آدمی اپنی رائے پر اڑا رہے اور اپنی رائے پر ضد کے ساتھ قائم رہے، متعلقہ شخص کی تردید کے باوجود وہ اس معاملے کو مسلسل دہراتا رہے۔ یہ چیز انسان کی ناکامی پر منتج ہوتی ہے۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے علم کو بہتر بنائے اور اپنے فیصلے ناقص علم کی بنیاد پر نہ کرے۔